الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے اعراب کی 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں، اب چوتھی قسم اعراب کی ہم پڑھ رہے ہیں۔ چلیے عبارت دیکھیے۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهي أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال. تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك وكذا البواقي. الرابع ان يكون الرفع بالواو، اعراب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، والنصب بالالف، نصب الف کے ساتھ ہو، والجر بالیاء، اور جر یا کے ساتھ ہو، ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غير ياء المتكلم، اور وہ مختص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، موحدة اس حال میں کہ وہ واحد ہو، مضافة الى غير ياء المتكلم، یاء متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یاء متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ وہی، اور وہ، یہ ضمیر کا مرجع الاسماء الستہ، اور وہ اخوک، ابوک، اخوک تیرا بھائی، ابوک تیرے والد، وحموکی تیرا دیور۔ دیکھیے یہاں پر اخوک، اخو کی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اخو کا پڑھیں گے اس لیے کہ بھائی مذکر کا بھی ہوتا ہے تو مذکر کی ضمیر بھی پڑھ سکتے ہیں، مؤنث کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے اخو کا، وہ ابو کا والد بھی، وہ حموکی، لیکن یہاں حموکی میں کاف مؤنث کی ضمیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی ہیں دیور، تیرا دیور، اور دیور صرف مؤنث کا ہوتا ہے، مذکر کا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں جو کاف ضمیر ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ حموکی۔ وَهَنُوكَ تیری شرمگاہ، وَفُوكَ تیرا منہ، وَذُو مَالٍ اور مال والا۔ تقول آپ کہیں گے جاءنی اخوک میرے پاس تیرا بھائی آئے، وَرَأَيْتُ أَخَاكَ میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، وَمَرَرْتُ بِأَخِيكَ میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا، وَكَذَا الْبَوَاقِعُ، اور اسی طرح آپ، اور اسی طرح باقی مثالیں، جیسے جاءنی اخوکا تو آپ اس کی اخوکا کی جگہ لگا دیجئے، ابوکا جاءنی ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں واو ہو، حالت نصب میں الف ہو، اور حالت جر میں یا ہو۔ یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ تینوں حالت میں واو، الف اور یا رہے ہیں۔ واو، الف اور یا یہ اعراب حرفی ہے۔ ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں کہ اعراب حرکتی ہوتا ہے۔ اعراب حرکتی کہتے ہیں غمہ، فتحہ اور کسرہ، اور یہ ہیں اعراب حرفی۔ اعراب حرفی واو، الف اور یا ہیں۔ تو تینوں حالتوں میں یہاں اعراب حرفی ہے، اور ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے، مثالوں میں اخو کا، ابو کا میں، دیکھیے اخو کا تو اخو میں واو ہے، ابو کا میں واو ہے، تو اسی طرح اخا کا، ابا کا حالت نصبی میں الف ہے، اخی کا، ابی کا یا ہے۔ تو اعراب نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے اعراب حرفی لفظی، اعراب حرفی لفظی۔ تو گزشتہ جو 3 اعراب ہم نے پڑھے ہیں وہ تینوں اعراب حرکتی تھے، اور اب یہاں پر اعراب حرفی پڑھ رہے ہیں۔
وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، اور یہ اسماء ستہ کے ساتھ مختص ہے۔ اسماء ستہ کے ساتھ یعنی وہ اسماء کتنے ہیں؟ تو جواب تو عبارت میں ہی ہے اسماء ستہ، یعنی 6 اسماء کے ساتھ۔ وہ 6 اسماء کیا ہے؟ وہ آگے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر ہم سمجھ لیں کہ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر 4 شرطیں پائی جائے تو یہ اعراب آئے گا، ورنہ یہ اعراب نہیں آئے گا۔ جیسے مکبرتن، پہلی شرط مکبرتن، مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو، اس کے آخر میں یا تصغیر نہ ہو۔ جیسے اخن ہے تو اخوکا پر یہ اعراب آئے گا، لیکن اگر اخن سے اخین ہو جائے، ابن سے ابین ہو جائے تو اس پر یہ اعراب نہیں آئے گا۔ تو پہلی شرط مکبرتن، مکبر ہو، وہ اسم مصغر نہ ہو۔ نمبر 2 موحدتن، واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ نمبر 3 مضافتن، مضاف ہو۔ نمبر 3 شرط کیا ہے؟ مضاف ہو۔ اگر مضاف نہیں ہے تو یہ اعراب نہیں آئے گا۔ الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو یہ اعراب نہیں آئے گا۔ تو 4 شرطیں، نمبر 1 مکبر ہو، مصغر نہ ہو، نمبر 2 واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، نمبر 3 مضاف ہو، غیر مضاف نہ ہو، اور نمبر 4 یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھ رہے ہیں۔ چوتھی قسم ہے اعراب کی، رفع واو کے ساتھ ہے، اور واو اعراب حرفی لفظی ہے۔ یہاں پر اسماء ستہ مکبرہ میں نصب الف کے ساتھ ہے اور جر یا کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی 4 شرطیں ہیں جو بھی ہم نے پڑھا۔ نمبر 1 مکبرہ ہو، نمبر 2 موحدہ ہو، نمبر 3 مضاف ہو، اور نمبر 4 یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ جیسے جانی اخوکا، اخوکا میں 4 شرطیں پائی جا رہی ہے، مکبر ہے، مصغر نہیں ہے، موحدتاً واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے، مضاف ہے اخوکا، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے، کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ اچھا، اگر مصغر ہو یعنی یہ پہلی شرط نہ پائی جائے، مکبر ہے، مکبرہ نہیں ہے بلکہ مصغر ہے، تو اب اعراب کیا ہوگا؟ اخیوکا، وہی اعراب ہوگا جو اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوتا ہے۔ واحد ہو، اگر واحد نہیں ہے، تثنیہ اور جمع ہے، تو پھر اس کا اعراب تثنیہ کا ہوگا، اگر تثنیہ ہے تو، اور جمع ہے تو جمع کا اعراب ہوگا۔ مضاف ہو، اگر مضاف نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب اسم مفرد منصرف صحیح کی طرح ہوگا۔ جانی ابن، جانی اخن، رأیت اخن، مررت باخن، اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا۔ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، اگر یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے، یعنی یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونا چاہیے لیکن وہ یا متکلم کی ہی طرف مضاف ہے، تو پھر اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جانی اخی، رأیت اخی، مررت باخی۔ تو اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی 4 شرطیں ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، مضاف ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ کون؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ تو یہ اعراب آئے گا، ورنہ یہ اعراب نہیں آئے گا۔ تو اب یہ مثالیں ہم نے دیکھی، اعراب دیکھ لیا، اخو کا، ابو کا، ہمو کی، یہ ساری مثالیں ہم اپنے سے بنا سکتے ہیں۔ تقولو، آپ کہیں گے جانی اخوکا، رأیت اخاکا، مررت باخیکا۔ اب قرآنی مثال دیکھتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ایک اسم ہم نے پڑھا ابن، تو ابونا شیخ کبیر۔ یہ ابونا یہاں مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہاں یہ مرفوع ہے، لیکن حالت رفع میں یہاں پر واو آ رہا ہے۔
ابونا میں یہ جو واو ہے یہ اعراب ہے، اسی کو کہتے ہیں اعراب حرفی، اور ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے اس لیے اس کو کہیں گے اعراب حرفی لفظی۔ تو ابونا مبتدا شیخ کبیر یہ اس کی خبر ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں یہاں یہ واو کے ساتھ ہے۔ وجاؤوا اباہم، اباہم یہاں یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو حالت نصب میں یہاں الف ہے۔ ورجعوا الی ابیہم، ابی یہاں مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، لیکن حالت جری میں یہاں یہ یا کے ساتھ ہے۔ تو یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہم نے پڑھا۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، اور حالت جری میں یا، واو الف یا، اس کو کہتے ہیں اعراب حرفی۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہے، اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کے لیے کون سی 4 شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں نہ پائی جائے تو پھر اعراب کیا ہوگا، جو ہم نے تفصیل سے بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور سوال ہمیں یہی حل کرنا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔